کراس فائر ایپیسوڈ نمبر 14۔ طاہر سہم کر رہ گیا۔ یہ بڑا نفسیاتی حملہ تھا۔ اسے سنبھل کر جوابی وار کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کامنی سچ کہہ رہی ہے۔ وہ بہرحال عورت تھی جس کے دل میں اس نے اپنے جھوٹے سچے جذبات سے محبت کی جوت جگا کر اس کی اصلیت کی طرف واپس لوٹا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کامنی سچ کہہ رہی ہے، لیکن کیا یہ سچ اس کی اصلیت اگلوانے کے لیے بولا جا رہا ہے، یا پھر کامنی اسے احساس دلا رہی ہے کہ وہ واپس چلا جائے کیونکہ اس کی زندگی کا جہاز کسی غلط سیارے پر لینڈ کر گیا ہے۔ یہ اس کی منزل نہیں، یہ تو سراب ہے، سراب۔ کامنی اسے اس دھوکے کی دنیا سے نکال دینا چاہتی تھی۔ اگر یہ سچ تھا تو کامنی اسی لمحے دنیا کی عظیم ترین عورت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اپنی زندگی کا ایسا جوا کھیل رہی تھی جس میں سوائے ہار کے اور کچھ نہیں، جس کا انجام سوائے ایک اذیت ناک موت کے سوا کچھ نہیں۔ طاہر کو بالی ووڈ کی وہ فلمیں یاد آ گئیں جو اس نے دیو نام کی ایک جنگ پر دیکھی تھیں، جہاں کسی جوا خانے میں بھرے ہوئے پستول کے ساتھ ہارنے والی کمپٹی پر یہ کہہ کر فائر کیا جاتا کہ میگزین میں ایک گھر خالی ہے اور دوسرا بھرا ہوا، اور ہر دفعہ پستول کا ٹریگر دبانے سے تماشائیوں کے دلوں کی دھڑکن کس طرح رک جایا کرتی تھی۔ آج حالات نے اس کے ہاتھ میں خالی میگزین والا پستول دے کر کامنی کو اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا تھا۔ اب اسے کامنی اگروال کی کمپٹی پر گولی چلانی تھی، اور اس کا انجام کیا ہوتا وہ بخوبی جانتا تھا۔ اس کے دل نے اسے گمراہ نہیں ہونے دیا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں طاہر کو لگا جیسے اس کا دل اس کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، کیونکہ وہاں سے کامنی کے متعلق کیے گئے سوال کا ایک ہی جواب آ رہا تھا: کامنی سچی ہے۔ وہ اس طرح اداکاری نہیں کر رہی۔ کسی کمزور ترین لمحے میں اس نے کامنی کی طرف کے اوپر مہاراج کا جو تیر چلایا تھا وہ سیدھا اس کے دل میں ترازت کر گیا تھا، اور اسے احساس ہو گیا کہ دیش بھکتی کے نام پر اس کی زندگی تماشا بن چکی ہے۔ یہ نوکری تو دلی اور بھارت کے دوسرے بڑے شہروں کے ہوٹلوں میں کرنے والی پیشہ ور گال گرلز سے بھی زیادہ بری ہے۔ وہاں تو ہر گال گرل کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ جسم فروشی کی قیمت اپنی مرضی سے وصول کر رہی ہے، اور یہاں اس کا جسم ہی نہیں، دل و دماغ بھی گروی رکھ کر ان کے آقا اپنی مرضی سے اپنی قیمت پر فروخت کر رہے ہیں، اور بکنے والے کے ہاتھ سوائے ایک بدنام پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی دوسری بہت سی دوستوں کی طرح آج کامنی اگروال کے ضمیر نے بھی اس سے دریافت کیا کہ ایک طرف تو اس کا دھرم مسلمانوں کو ملیچ سمجھتا ہے، اور دوسری طرف بھارت ماتا کی اکھنڈتا کے نام پر اس کے جیون کی قربانی کیا جا رہا ہے۔ انہیں مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے جسم پیش کیے جا رہے تھے۔ اپنی دیش بھکتی کے نام پر حکم دیا جا رہا تھا کہ فلاں ایجنٹ کا بستر گرم کر کے اسے اپنے دام تنویز میں پھنسا لو تاکہ وہ تمہاری زلفوں کا اسیر بن کر تمہارے اشاروں پر بندروں کی طرح ناچتا رہے، اپنے ہم مذہبوں وطنوں اور کا خون بہاتا رہے۔ یہ سب کیا تھا؟ آخر یہ بڑے بڑے دھرم ماتا کیسے دھوکے دینے جا رہے تھے؟ گزشتہ 3-4 سالوں میں کامنی نے کئی مسلمان نوجوانوں کو اپنے نازو ادا سے غداری کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اب تو اسے ڈھنگ سے ان کے نام بھی یاد نہ آ رہے تھے، اور اسے ان کا ازونا کیا ملا؟ کچھ خصوصیات، کچھ ان کا نقد انعامات اور براڈ کاسٹنگ کا وعدہ۔ لعنت ہے اسے اپنے آپ سے اپنے دھندے سے جیسے پیشے کا نام دیا گیا تھا گھن آنے لگی تھی۔ کامنی، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیا سننا چاہتی ہو، لیکن ابھی میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ دراصل ہر سوال کا جواب اتنی جلدی دیا بھی نہیں جا سکتا۔ بہت سے سوالوں کے جوابات وقت دیا کرتا ہے۔ ہاں، ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ وقت جلد آنے والا ہے جب تمہیں ان تمام سوالوں کا جواب ضرور ملے گا۔ میں تمہیں صرف ایک بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک مخلص رہوں گا، اور یہ کہ
میں نے محبت کے جن جذبات کا اظہار کیا ہے ممکن ہے کہ وہ پہلے جھوٹ ہی ہوں، لیکن یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے، اور اس سچ کی مجھے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑی میں ضرور ادا کروں گا۔ اس نے کامنی کی آنکھوں کے راستے اس کے دل میں اپنے الفاظ کے ذریعے سچائی کی ایسی طاقت اتار دی جس نے کامنی کے دگمگاتے قدموں کو مضبوط کر دیا۔ اس کے دل و دماغ پر جمے شکوک و شبہات کی گہری توند جیسے سورج کی تیز کرنوں کے ساتھ اچانک تحلیل ہو گئی۔ اب سامنے کا منظر واضح تھا۔ کامنی کو اپنے تمام سوالات کے جوابات مل گئے۔ گوکا یہ آن دی ریکارڈ جوابات نہیں تھے، لیکن طاہر کے منہ سے نکلنے ایک ایک لفظ کی سچائی اس کے اندر بیٹھے خوف اور وسوسوں کے ساتھ اندھیروں کو چاٹ لیا تھا۔ وہ بڑے صاف اور واضح ذہن سے کوئی بھی فیصلہ کر سکتی تھی۔ اب اسے اپنے کسی غلط یا صحیح فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہ تھا، اور وہ یہی چاہتی تھی۔ اب وہ غلامی کے اس طوق کو ایک ہندو گھرانے میں جنم لینے اور اس کے گلے میں دھرم اور دیش بھکتی کے نام پر ڈال دیا گیا تھا اٹھا کر پھینک دینا چاہتی تھی۔ مکمل اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ایک سرشری کے عالم میں فتح کے احساس سے سربلندی اور فخر کے ملے جلے جذبات سے اس نے طاہر کی طرف دیکھا اور اس کے سراپے کو دو قلب اور یکجان بنا ڈالا۔ طمانینت کے یہ لمحات اسے اگلے جہانوں کی سیر کروانے لگے تھے۔ اسے اپنا وجود ہلکا ہو کر آسمانوں پر تیرتا محسوس ہونے لگا۔ مدہوشی کی ایک رگ و پے میں سیریت کرنے والی کیفیت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، جب سامنے سڑک پر دور سے آنے والی کسی گاڑی کے ہارن کی آواز نے، جو یہاں کی ٹیڑھی میری پہاڑی سڑکوں کا موڑ تھے، سامنے سے آنے والے ڈرائیور بجا کرتے تھے، کامنی کو عالم ہوش میں واپس لوٹا دیا۔ بادل ناخواستہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور جیپ پھر سڑک پر رینگنے لگی۔ کافی دیر تک دونوں اپنے اپنے دل کی دھڑکنیں سنتے رہے۔ شاید دونوں ہی ایک دوسرے سے بات کرنے کی خواہش رکھنے کے باوجود آنکھ ملا کر بات نہیں کرنا چاہتے تھے، جیسے دونوں ایک دوسرے کے چور تھے اور دونوں نے ایک دوسرے کی چوری پکڑ لی ہو۔ 10-15 منٹ خاموشی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ سڑک کے دو رویہ کار تنا درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ میں، جس میں جیپ کے انجن کی آواز بھی شامل تھی، دروازوں سے ٹکرا کر بڑی زوردار آواز پیدا کر رہی تھی، اور دونوں خواب کے مسافر کی طرح جیپ کو جہاز کی طرح اڑا محسوس کر رہے تھے۔ بٹوری آنے والا تھا۔ ریسٹ ہاؤس والی سڑک سے وہ اپنی منزل کی طرف گھوم گئے۔ سڑک کے دور رویہ بجلی کے کھمبوں پر لٹکے بلبوں کی زرد روشنی سیاہ تار کول میں لپٹی سڑک پر پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ رہی تھی۔ سوامی اگر زندگی کے کسی موڑ پر مل جائے تو اس سے بچ کر رہنا۔ ایجنسی میں اسے بہت خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ اچانک ہی کامنی نے سامنے سڑک پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اس کی طرف دیکھے بغیر، اور اسے چوکنا کر دیا۔ تھینک یو بے ساختہ طاہر کے منہ سے نکل گیا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کامنی نے پھر پھیکی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ دونوں اب مین گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ کامنی جیپ کو بیرک تک لے آئی تھی۔ پلیز بی نارمل، اس نے طاہر کو اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اپنے اندر کے ڈر سے روشنا کرایا۔ پلیز بی بریو، طاہر نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا اور نیچے اتر گیا۔ اس نے مڑ کر کامنی کی طرف نہیں دیکھا تھا، جو اس کے بیرک کو جانے والے راستے کی سیڑھیاں چڑھنے تک اس کی منتظر رہی۔ پھر طاہر کو جیپ سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور کامنی آگے بڑھ گئی۔ دونوں اسی بات سے قطعی بے خبر تھے کہ ان کے گیٹ سے اندر داخل ہونے سے یہاں تک ایک ایک لمحے کا کیپٹن پوسوال نے اپنی نفرت بھری آنکھوں سے مکمل نظارہ کیا تھا۔ مین گیٹ پر موجود اس کے مخبر نے انٹرکام کے ذریعے پوسوال کو، جو اس وقت ٹی وی پر ایک بلیو فلم سے لطف اندوز ہو رہا تھا، دونوں کی آمد کی خبر دی تھی، اور پوسوال ٹی وی کا سوئچ آف کر کے پھرتی سے اپنی ٹائٹ ویژن دوربین آنکھوں سے لگا کر اپنے کمرے کی کھڑکی سے انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ رہا تھا۔
اس کا کمرہ رہائشی بلاک کے فرسٹ فلور پر تھا، جہاں سے سارا منظر بڑا واضح دکھائی دیتا تھا۔ غصے اور نفرت سے اس کے بدن پر چیونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ اس کا جی چاہتا کہ ابھی جائے اور دونوں کو اذیت ناک موت سے دوچار کر کے اپنی فتح کا جشن منائے۔ وہ ایسا کرنے کا اختیار بھی رکھتا تھا، لیکن کرنل بھاٹیہ نے اسپیشل کیس کی فائل اس تک پہنچا کر اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ اس سے پہلے کہ دنیا کی کوئی طاقت کامنی کو اس کے بستر تک پہنچانے سے نہیں روک سکتی تھی۔ وہ اتنا بااختیار تھا کہ جب چاہتا یہاں موجود انسٹرکٹر لڑکیوں میں سے کسی کو بھی اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آتا۔ یہاں کسی لڑکی کی جرأت نہیں تھی کہ اس کی مرضی کے خلاف معمول سا احتجاج بھی بلند کر سکے۔ اگر وہ کامنی کے خلاف اب آن دی ریکارڈ کوئی آرام کاری کرتا ہے تو اس مسئلے کا سیریس نوٹس لیا جا سکتا ہے، کیونکہ بریگیڈیئر ملہوترا کی غیر موجودگی میں کرنل بھاٹیہ مکمل اختیارات کا مالک تھا اور ملہوترا کو انروی کی ساتھی ہونے کی وجہ سے بات کوئی غلط رخ بھی اختیار کر سکتی تھی۔ بریگیڈیئر ملہوترا ہی کی وجہ سے وہ یہاں راجہ بنا تھا۔ اس کی تمام تر بدمعاشیوں کی مکمل پشت پناہی ملہوترا کی طرف سے آتی تھی۔ ابھی سے جو کچھ بھی کرنا تھا آف دی ریکارڈ کرنا تھا، اور کسی معقول وجہ کے بغیر انتقام کی آگ میں سلگتے ہوئے پوسوال نے کامنی کی بڑی بھیانک سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا، جس پر وہ اگلے 8-10 روز کے بعد ان کی فائنل ایکسرسائز کے وقت عمل کر سکتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں بٹوری کیمپ کے کچھ فاصلے پر گھنے جنگل میں اس نے اس فائنل ایکسرسائز کے موقع پر کامنی کی آبرو ریزی کے بعد اسے حادثائی موت سے دوچار کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ جنگل اور رات کے اندھیرے میں اسے شکار کھیلنے کا کتنا مزہ آئے گا، کامنی کس طرح تڑپے گی اور کتنی درندگی سے اس کی بوٹیاں نوچنے کے بعد اس کے جسم کو سینکڑوں فٹ گہرائی کھائی میں پھینک دے گا، جہاں تیز رفتار برفانی نالے میں سے ایک نالے میں اس کی لاش پتھروں سے ٹکرانے کے بعد جب یہاں سے کچھ دور برآمد ہوگی تو اسے اتفاقی حادثہ لکھ کر کیس ختم کر دیا جائے گا۔ اپنی حیوانیت کے اس تصور سے ہی اس کے رگوں پے میں نشہ اترنے لگا۔ اس نشے کی کیفیت کو دوعاشا کرنے کے لیے اس نے رم کی بوتل نکالی اور انٹرکام پر لگے اگلے ہی روز بٹوری سینٹر جوائن کرنے والی لڑکی کو اپنے کمرے میں پہنچنے کا حکم دیا۔ آج بڑی دیر لگا دی اس نے۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سلیم نے مشتاق کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے مخصوص اشارے سے کہا، آج میڈم اپن کو لمبے ٹرپ پر لے گئی تھی۔ طاہر نے تماش بینوں کے لہجے میں اس طرح کہا کہ مشتاق وہی سمجھے جو وہ چاہتے ہیں۔ یار تمہارے ساتھ سالی بڑی سیٹ جا رہی ہے۔ سلیم نے جان بوجھ کر اگلا فقرہ کہا، یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے پیارے، ذرا ادھر جا لینے دو، ایک دھماکہ کر کے ہی سالی کو اپنے قابو میں کر لوں گا، بس تم دیکھتے رہنا۔ طاہر نے قہقہہ لگایا۔ سلیم کے ساتھ مشتاق نے بھی بادل ناخواستہ کا ساتھ دیا۔ مشتاق اب ہیلو بہانوں سے ایسے سوالات کر رہا تھا جس میں ان دونوں سے متعلق شک کا کوئی پہلو نکلے اور اس سے پوسوال کو باخبر کرے۔ پرانا ایجنٹ ہونے کے ناطے وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھا کہ بعض اوقات کسی ایجنٹ میں خصوصی مہارت دیکھنے کے بعد ایجنسی اس کے ساتھ کس لڑکی کو مستقل چپکائے رکھتی ہے تاکہ وقت آنے پر وہ اس گدھے کو اس لڑکی کے ذریعے بہتر طور پر استعمال کر سکے۔ اسے یہ تو سمجھ آ رہی تھی کہ کامنی اور طاہر کے درمیان جو بھی معاملات چل رہے ہیں ان کا علم ایجنسی کو ہوگا، لیکن اسے کیپٹن پوسوال کو مطمئن کرنے کے لیے اس سے الگ کوئی بات تلاش کرنی تو تھی۔ وہ اپنے انعام کی رقم میں اضافہ کروانا چاہتا تھا۔ اور رات کا کھانا انہوں نے حسب معمول حال کمرے میں کھایا، جس کے بعد انہیں گزشتہ 3 روز سے شروع ہونے والی رات کی تربیت کے لیے بلایا گیا۔ یہ خصوصی تربیت تھی جو انہیں اسام کے لیے کرنل نے دینی تھی۔ کھانے کے بعد 15 لڑکوں کے ایک گروپ کو وہ لوگ ایک فوج ٹرک پر بٹھا کر یہاں سے دہرادون کی طرف لے گئے۔ یہ علاقہ جہاں وہ آئے تھے طاہر کے لیے بھی ایجنسی تھا، حالانکہ اس نے کامنی کے ساتھ یہاں خاص
मटर गश्त की थी और नज़दीक दूर की सड़कों और रास्तों को भी इसे इल्म हो गया था। शायद भारतीय आर्मी की कोई ट्रेनिंग फील्ड थी जहां इन्हें ट्रक से उतार कर कर्नल साहब के सामने पेश किया गया, जिन्होंने बारी बारी तमाम लड़कों से इन्हें सबूतात के मुतल्लिक दी गई तरबियत से मुतल्लिक सवालात पूछे।